اگر آپ 7ویں کتاب پہ چلیں تو اس کتاب کا نام قضات، کیتھولک ترجمہ میں بھی یہی ہے، پروٹسٹنٹ ترجمہ میں بھی یہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کیتھولک ترجمہ میں اسے تے کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور قضات جمع ہے قاضی کی۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، قاضی کی جمع ہے، قاضی مین ججز، قاضی جج کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ججز قضات۔ تو اس دور میں چونکہ جب بنی اسرائیل ملک کنعان کو فتح کرتی ہے، اپنے اس ملک کنعان میں ملک موضع میں جا کر رہتی ہے، تو وہاں پر ان میں کوئی بادشاہت کا نظام اس وقت موجود نہیں تھا، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بڑے عرصے تک بادشاہت کا نظام ان میں نہیں تھا۔ اور جو قاضی مقرر کیے گئے تھے جو بنی اسرائیل کے مختلف فیصلے اور مختلف معاملات کو نپٹاتے تھے، تو اسی مناسبت سے وہ جو قاضیوں کا دور ہے اس کا بیانیہ ہمیں اس میں ملتا ہے، اور اس میں ملک کنعان کو فتح کرنے سے لے کر بادشاہت کے قیام تک جو درمیانی دور ہے اس کتاب کا بیان ہے۔ عبرانی میں جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے، وہ ہے شوفتیم۔ شوفتیم لفظ جو ہے عبرانی میں اس کتاب کا نام ہے، اور اس کا مطلب بھی ہے قضات، ججز یا قائدین۔ تو عبرانی میں شوفتیم، اردو میں قضات۔ 8ویں کتاب کو اگر آپ دیکھیں تو روت، پروٹسٹنٹ اردو ترجمے میں، کیتھولک اردو ترجمے میں راؤت اس کتاب کا نام ہے۔ اور اس کتاب کا نام یہ اس کے مرکزی کردار کی وجہ سے پڑا۔ اسے لکھا نہیں ہے روت نے، بلکہ وہ اس کتاب کا مرکزی کردار ہے، اور اسی مناسبت سے اس کتاب کا نام بھی روت رکھا گیا، کیونکہ اس میں روت کی کہانی، اس کے کردار کی، اس کی زندگی کی کہانی ہے۔ عبرانی میں بھی یہی نام ہے روت، کیونکہ یہ عبرانی لفظ ہے، عبرانی میں بھی یہی نام ہے، اور اس لفظ کا مطلب دوستی کے ہیں۔ اور اس کتاب کو پڑھیں، یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے چھوٹی سی، اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو روت اپنی نام کا مطلب پورا کرتی نظر آتی ہے اس کتاب میں۔ اور اس سے آگے جب آپ دیکھتے ہیں 9ویں کتاب، یہ بڑا مس پروناؤنس ورڈ ہے، اسے بہت غلط انداز میں ادا کیا جاتا ہے۔ ہم اسے اردو میں بھی سیموئل کہتے ہیں، حالانکہ یہ سیموئل نہیں ہے، یہ سموئیل ہے۔ اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ سموئیل ہے، اور یہ اس کا لکھنے والا بھی سموئیل ہے، اور اہم کردار کی وہی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہ دو کتابوں میں اسے تقسیم کیا گیا ہے، پہلا سموئیل اور دوسرا سموئیل۔ تو اسی مناسبت سے اس کا نام بھی یہی رکھا گیا، اور یہ عبرانی لفظ ہے، اور عبرانی میں اسے شموئیل کہتے ہیں۔ عبرانی میں شین کے ساتھ اسے پڑھا جاتا ہے، اور اس نام کا مطلب ہے ایل، خدا ہے یعنی، اور دوسرا مطلب کہ ایل یعنی خدا سے سنا گیا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے خدا کا سنا ہوا، سموئیل۔ یاد رکھیں عبرانی میں ایل لفظ جو ہے وہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ خدا سے سنا گیا یا خدا کا سنا ہوا، اور صحیح تلفظ سموئیل۔ اگر آپ اگلی کتاب دیکھیں تو سلاطین، پروٹسٹنٹ بائبل ترجمے میں سلاطین، کیتھولک بائبل ترجمے میں ملوک، میم پہ بھی پیش ہے، لام پہ بھی پیش ہے، تو اسے ہم ملوک پڑھیں گے۔ اور اس کتاب کا نام ظاہر ہے سلاطین، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، سلطان کی جمع ہے، اور سلطان کہا جاتا ہے بادشاہ کو یا شہنشاہ کو۔ سلطان بادشاہ یا شہنشاہ کو کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کتاب کا نام بھی یہی رکھا گیا۔ اور عبرانی بائبل میں اس کا نام ملاکیم ہے، ملاکیم، اور یہ لفظ سلطان یا بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جمع کا لفظ ہے ملاکیم۔ اردو میں سلاطین یا ملوک، اور عبرانی میں ملاکیم، اور یہ سلطان کی جمع ہے۔ اس سے اگلی کتاب دیکھیں تو تواریخ، اسے پروٹسٹنٹ بائبل ترجمے میں تواریخ، کیتھولک بائبل ترجمے میں اخبار یہ کہا گیا ہے، اور اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ تواریخ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ تاریخ کی جمع ہے۔ اور عبرانی میں اس کتاب کا نام جو ہے وہ ہے دبرہ یامین، عبرانی زبان میں سے دبرہ یامین کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے دنوں یا ادوار کے معاملات، یعنی وہ سارے دور اور دن جو بنی اسرائیل قوم نے دیکھے ہیں، اس کتاب میں خدا وہ بیان کرتا ہے، جو ان کی ہسٹری، تاریخ رکھی ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے
اس کا نام تواریخ اخبار یا دبرہ یامین رکھا گیا ہے۔ اور اگر آپ 12ویں کتاب دیکھیں تو اسے دو طرح سے عذرا پروٹیسٹنٹ بائبل ترجمے میں عبرانی میں بھی یہی نام ہے، اور کیتھولک اردو ترجمے میں اسے عزرا کا نام دیا گیا ہے۔ اور عذرا اس کتاب کا لکھاری بھی ہے اور مرکزی کردار بھی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام عذرا کے نام پر رکھا ہے۔ عبرانی زبان میں بھی یہی ہے، اور یہ عبرانی زبان کا ہی لفظ ہے عذرا، اور اس کا مطلب ہے مدد، اس عذرا لفظ کا۔ اور اگلی کتاب دیکھیں تو نہمیہ 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 اگلی کتاب ہے۔ یہ بھی اس کتاب کے رائٹر کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ نہمیہ کی کتاب تحریر کی ہے، اور کچھ مفکرین کی رائے یہ ہے کہ نہمیہ کی کتاب کو لکھنے والا عزرا ہے۔ لیکن یہ کتاب اس کے لکھاری اگر نہمیہ کو سمجھے تو اس کی مناسبت سے اس کا نام نہمیہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اس کو یہ نہیں مانتے کہ یہ نہمیہ نے لکھی ہے بلکہ عزرا نے اسے تحریر کیا ہے، تو چونکہ اس کتاب کا مرکزی کردار نہمیہ ہے تو اس کی مناسبت سے اس کا نام نہمیہ رکھا گیا۔ نہمیہ جو کہ بادشاہ کا ساتھی تھا، اسے وہ جام اور شراب اور مے پلایا کرتا تھا، اور پھر وہ اپنی قوم کے لیے درد رکھتا ہے، وہ بادشاہ سے درخواست کرتا ہے، اپنے ملک کا حال بیان کرتا ہے، اور دیکھیں کہ کیسے وہ اپنی قیادت میں مشکلات کے باوجود یروشلیم شہر کی فصیل کو دوبارہ سے تعمیر کرتا ہے۔ یہ نہمیہ جو ہے عبرانی لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے خدا نے تسلی دی۔ ایک پہچان یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی بائبل میں یہ کتابیں یا نام ہیں جن کے اینڈ پہ یا آتا ہے، یہ الف ہے، تو اس سے ایک چیز آپ نے اندازہ لگانی ہے کہ اس نام میں یا اس لفظ میں خدا کا ذکر لازمی آئے گا، کیونکہ عبرانی میں جہاں یا آتا ہے یہ الف ہے، وہاں خدا کی بات ہے۔ تو نہمیہ یا یعنی خدا نے تسلی دی ہے، یہ اس لفظ کا مطلب ہے۔ اور اس سے اگلی کتاب آستر، پروٹیسٹنٹ بائبل ترجمے میں آستر، کیتھولک بائبل ترجمے میں استیر، یہ مرکزی کردار ہے۔ آستر نے یہ کتاب نہیں لکھی، لیکن یہ اس کتاب کا مرکزی کردار مانی جاتی ہے اور ہے بھی، اور اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ آستر اس کتاب کا نام رکھا گیا۔ اور عبرانی میں اسے پڑھیں گے ایستیر، اردو میں پروٹیسٹنٹ ترجمے میں آستر، کیتھولک میں استیر، اور عبرانی میں ایستیر اس کا نام ہے۔ اور آستر اٹ سیلف فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی میں کچھ اختلافات بھی ہیں۔ فارسی یونانی میں روشن ستارہ بھی کہا جاتا ہے، سیارہ زہرا یہ جو عشق کی دیوی تھی اس کے نام سے بھی اسے جوڑا جاتا ہے، اور پھر مسوپوتامیہ جو بابل تھا اس کی عشق و محبت، جنگ اور باراوری کی دیوی جو استار ہے، اس سے بھی اس نام کو جوڑا جاتا ہے۔ لیکن اس نام کے دو بڑے معنی ہمیں نظر آتے ہیں، پہلا روشن ستارہ اور دوسرا چھپا ہوا، یہ دو بڑے معنی ہیں آستر نام کے۔ اور اس لفظ کو جب دیکھیں تو اس کے معنی میں اس کا کردار چھپا ہوا ہے۔ پہلا کہ وہ کس طرح اپنی قوم کے لیے ایک روشن ستارے کی صورت جو ہے وہ ابھرتی اور نظر آتی ہے، اور پھر اگر آپ دوسرا دیکھیں چھپا ہوا، تو وہ بھی اس کے کردار میں پورا ہوتا ہے، کیونکہ مرد کی اسے جب کہتا ہے کہ تم نے اپنی پہچان اپنی قوم بادشاہ کے سامنے ظاہر نہیں کرنی، تو وہ اس کو چھپا کر رکھتی ہے۔ تو وہ دونوں نام جو ہیں اس کے کردار میں اس کے معنی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور 15ویں کتاب ایوب، یہ ایوب نہیں ہے، ایوب یہ کے اوپر پیش ہے اور ساتھ شد ہے، تو اسے ہم دو دفعہ پڑھیں گے ایوب۔ اور یہ کتاب ایوب نے نہیں لکھی، لیکن ایوب اس کتاب کا مرکزی کردار ہے، اس کی وجہ سے اس کتاب کا نام ایوب پر رکھا گیا۔ اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے مختلف مطلب ہیں۔ پہلا سردار، قبیلے کا بزرگ، رونے والا، یا وہ جسے اذیت دی گئی، جسے تکلیف دی گئی، یا وہ جسے نفرت کی گئی، تو یہ ایوب کے معنی ہے۔ صحیح تلفظ اس کا ہوگا ایوب۔ ایوب عبرانی لفظ، اور اس کا مطلب ہے قبیلے کا سردار، بزرگ، رونے والا، جسے تکلیف دی گئی ہو، جسے اذیت پہنچائی گئی ہو، یا جس سے نفرت کی گئی۔ یہ 15ویں کتاب۔
16वीं किताब को देखें, बड़ी मशहूर, हम सब इसको जानते हैं, पढ़ते हैं, जुबानी भी हमें इसके बड़े हिस्से याद होते हैं। ज़बूर। ज़बूर की किताब जो है, इसे कैथोलिक तर्जुमे में मज़ामीर की किताब कहा गया है, और इसका नाम ये इसलिए रखा गया कि इसकी अदबी सिन्फ जो है वो गीतों पर है, नज़मों की मुनासबत से इसका नाम ये रखा गया। इब्रानी जुबान में इसे तहलीम कहते हैं। तहलीम का मतलब है हम्द या तारीफ। और अगर आप इसे देखें तो ज़बूर इटसेल्फ जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज है, और उसका मतलब भी है नगमा। और मज़ामीर लफ्ज मिज़मूर की जमा है, और मिज़मूर का मतलब भी हम गीत या सना के हैं। तो ज़बूर या मज़ामीर और इब्रानी में तहलीम, इन तीनों का मतलब एक ही है, हम, तारीफ, गीत, नगमा या सना। और 17वीं किताब, इसको भी हम बहुत गलत पढ़ते हैं, इसको हम इमसाल पढ़ते हैं, हालांकि ये अमसाल है, अलिफ के ऊपर जबर है। इसे इमसाल नहीं पढ़ना, बल्कि इसे हम इमसाल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसे हम अमसाल पढ़ेंगे। और अ, अमसाल को अगर आप देखें तो अमसाल भी जमा है, और ये जमा है मसल की, और ये अरबी जुबान का लफ्ज की जमा है, और अरबी में कहावत को कहते हैं। तो अमसाल का मतलब यानी कि कहावतें, हिकमत की बातें, दानाई की बातें। इब्रानी में इसे मिशले कहा जाता है, और मिशले का मतलब ही कहावतें हैं, हिकमत की बातें हैं। और 18वीं किताब को अगर आप देखें तो 18वीं किताब है वाइज। वाइज कैथोलिक में इसे जामे का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और ये भी लिखारी की मुनासबत से है, क्योंकि इसको जब आप शुरू करते हैं तो पहली आयत में ही वो बयान मिलता है कि दाऊद के बेटे वाइस की बातें, तो ये वाइस इसके राइटर की मुनासबत से इसे कहा जाता है। दो लफ्ज वाइज और वाज, हम इनमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। वाज पैगाम को कहते हैं, खुतबे को कहते हैं, और वाइज वो शख्स होता है जो खुतबा करता है, जो पैगाम देता है, उसे वाइज कहते हैं। वाइज अरबी जुबान का लफ्ज है, और वाइज मतलब पैगाम देने वाला, खुतबा देने वाला, वाज करने वाला। और इब्रानी में जो है जो इसके लिए लफ्ज है वो है कोहेली। इब्रानी में इसके लिए कोहेली वर्ड इस्तेमाल हुआ है। कोहाल इब्रानी में मजमे को कहते हैं, कॉन्ग्रीगेशन को कहते हैं, लोगों के इकट्ठे होने को कहते हैं। और जो उनसे बात करता है, जो उस मजमे से, उस कॉन्ग्रीगेशन से खिताब करता है, खुतबा देता है, उसे कोहेली कहा जाता है। और चूंकि इस किताब को अगर आप देखें तो उसी मुनासबत से इसका नाम भी वाइज रखा गया है, उसके राइटर के नाम पे। और चूंकि इसमें देखें तो कौम्स के साथ, लोगों के साथ एक खुतबा की शक्ल में मिलती है, एक पैगाम देने की शक्ल में मिलती है, तो इस वजह से इसका नाम जो है सिलेक्ट किया गया ये। और इब्रानी नाम कोहेली, जिसका मतलब जमात का कायद या वाइज करने वाला। और अरबी जुबान का लफ्ज है वाइज, खुतबा देने वाला या वाज करने वाला। और फिर 19वीं किताब गजलुल गजलात। गजलुल गजलात बाइबल तर्जुमे में, कैथोलिक बाइबल तर्जुमे में इसे नशीदुल अनाशीद कहा जाता है। इसका नाम नशीदुल अनाशीद है। और अगर आप इस गजलुल गजलात को देखें तो ये अरबी जुबान का लफ्ज है, और नशीद का मतलब भी गजल है, और गजलुल गजलात का मतलब नाम से जाहिर है गजलों की गजल। और इब्रानी में इसके लिए जो लफ्ज है, जो नाम है इस किताब का, वो है शीर हा शीरीन। शीर हा शीरीन, और इसका मतलब है गीतों का गीत, सबसे आला, सबसे बेहतरीन गीत जो है, सबसे बेहतरीन गजल, सबसे बेहतरीन नज़म, इसको कहा जाता है शीर हा शीरीन, ये इब्रानी नाम है। गजलुल गजलात का मतलब गजलों की गजल, और नशीदुल अनाशीद उसका भी मतलब यही है, गजलों की गजल, क्योंकि नशीद गजल को कहा जाता है। और उससे अगली किताब 20वीं किताब यसाया। यसाया, और कैथोलिक तर्जुमे में इशाया। प्रोटेस्टेंट तर्जुमे में यसाया जबर के साथ, और कैथोलिक तर्जुमे में इशाया। और इसकी मुनासबत भी इसका राइटर है, क्योंकि यसाया ने ये सहीफा लिखा,
और इसी वजह से इसका नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। ये यसाया अगर आप देखें तो इब्रानी जुबान का लफ्ज है, और इसका मतलब इसके एंड में भी या आ रहा है तो खुदा का नाम आएगा। या निजात है, खुदा निजात है, या मददगार है, खुदा मददगार है। और इब्रानी में इसे देखें तो इब्रानी में इसे यशायाहू कहा जाता है, यशायाहू, जिसका मतलब है खुदा बचाता है। 21वीं किताब यर्मिया, प्रोटेस्टेंट बाइबल तर्जुमा यर्मिया, कैथोलिक बाइबल तर्जुमा इर्मिया। और ये चूंकि यर्मिया ने लिखी तो इसी वजह से उसके साथ इस नाम को जोड़ा जाता है। यर्मिया भी इब्रानी जुबान का लफ्ज है, और इसका मतलब है या से सरफराजी पाया हुआ, यानी खुदा से सरफराजी पाया हुआ इंसान, खुदा से सरबुलंद, खुदा की तरफ से सरबुलंद किया गया इंसान। इब्रानी में इसे यर्मयाहू पढ़ेंगे, इसके एंड में भी हु आएगा। जिस तरह यसाया को हमने पढ़ा यशायाहू, इसी तरह इब्रानी में यर्मिया के एंड में भी हु है, यर्मयाहू इसे हम पढ़ेंगे, और उसका मतलब है खुदा से सरफराजी पाया गया। 21 किताबें हमने देख ली हैं।